یہ حقوق کی داستان بڑی طویل ہے. آج بھی کسی مرید دے گھر بھائی اشرف تو ہٹ کے گل کر بیٹی پیدا ہو جائے تو ابل تو فون ہی نہیں کرتے کہ جناب پھر کاکی آ گئی، پھر وہی پیران نال لڑتے ہیں جن پیران نے کسی زیادتی کی تھی. بیٹی پیدا ہو گئی آج کے معاشرے میں بھی پسند نہیں کی جاتی. کوئی اس دن ایک بندہ پتہ نہیں کون آ گیا، مٹھائی لے کے آ گیا، شکرانہ ہار چکیا کی ہوں جی اللہ نے مجھے بیٹی دیتی. میں کہو تو پاکستان دی 20ویں صدی دا مسلمان ہے؟ کہنا ہوں. میں کہا تو خوش بھی ہے تھی؟ تے کہندا جی میں خوش ہوں. میں حیران ہو کے اس کا چہرہ دیکھتا رہا. کچھ لوگ کہندا پیر جی میں خوش ہوں تو مٹھائی لے کے آیا. ہم نے بیٹیوں کو بوجھ سمجھ دیا، اولادوں کو معاشرے نے بوجھ بنا دیا. یقین کریں میرا شعبہ ایسا ہے، کسی گھر میں جاتا ہوں 2-4 بچیاں ہوں تو کھڑا کر دیتے ہیں، پیر جی اے سڑتے بوجھے دعا کرو اسی اس تو چھٹکارا حاصل کریے. میں سوچتا ہوں کتنی توہین ہے بیٹیوں کی. سامنے کھڑا کر کے ماں کہے تو بوجھ ہے، باپ کہے تو بوجھ ہے، اس سے بڑی انسانیت کی توہین اور کیا ہو. وہ سوچتی ہوں گی کہ ہم اس دنیا میں آئی ہیں تو کس لیے آئی ہیں. اللہ گواہ قرآن کریم نے ایک مقام پر بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہوا ہے، اذا الشمس کورت، فرمایا سورج ٹھنڈا پڑ جائے گا. یہ قیامت کی نشانی ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، سب کچھ ہوگا. پھر کیا ہوگا جب قیامت بپا ہو جائے گی؟ ہر چیز راکھ بن کر اڑ جائے گی، پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. جب انسان اکٹھے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کا قصہ ہے، وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قیامت کا دن ہوگا، یہ ساری آسمان پھک سے اڑ جائیں گے، زمینیں اڑ جائیں گی، پہاڑ اڑ جائیں گے. میرے رب کا وہ سسٹم شروع ہوگا تو اس کروڑوں کے مجمع میں کوئی چھوٹی سی بچی اٹھ کر فریاد کرے گی، مجھے بتا تو رب کریم. وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. میرے رب مجھے تو بتا مجھے دنیا میں کس جرم میں مارا گیا تھا. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، سامنے ایک صحابی بیٹھا رو رہا ہے. سرکار پوچھتے ہیں کیوں روتا ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج مجھے اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے. میرے آقا پوچھتے ہیں کیا ہوا تیری بیٹی کو؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اللہ نے ایک بڑی پیاری بچی دی تھی، وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی. صحیح بات ہے، بچیاں بڑی وفادار ہوتی ہیں. بیٹیوں کی بات کرتے ہو خدا کی قسم ایک طرف میرے آقا کی ساری امت رکھ دیں، ایک طرف میرے آقا کی بیٹی رکھ دیں. کسی کو کیا معلوم بیٹی کا کتنا وزن ہے، کیا وقار ہے، کیا مقام ہے. میرے آقا کے صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی تھی، وہ بیٹی مجھ سے بڑا پیار کرتی تھی، میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی. میں نے ایک دن اس کو بڑے اچھے کپڑے پہنائے، خوبصورت کپڑے بنائے، میری انگلی پکڑی، میرے ساتھ چلتی گئی، وہ میٹھی میٹھی باتیں کرتی گئی. راستے میں ایک ویران کنواں آیا، میں نے بچی کو اٹھایا اور کنویں میں پھینک دیا. جب بچی کنویں میں گر رہی تھی بچی نے بدعا نہیں دیتی، اس بچی نے کنویں میں گرتے ہوئے مجھے ہی آواز دی تھی، ابا جی، اے ابا. یا رسول اللہ میں جب راتوں کو سوتا ہوں تو مجھے اپنی بچی کی چیخ اپنے کانوں میں سنائی دیتی ہے. مجھے یا رسول اللہ نیند نہیں آتی، مجھے اپنی بیٹی یاد آتی. اللہ اکبر. اس عید کی کہانی تھی جہاں وَإِذَا الْمَوْعِدَةُ سُئِلَتْ، قیامت کو بچیاں کھڑا ہو کر رب سے فریاد کر رہے ہوں گے ہمیں کیوں مارا گیا. اسی عید کی کہانی ہے. ایک بیٹی ایسی بھی ہے
جب باپ سے ملنے آئے تو باپ آگے سے اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ باپ کوئی عام باپ نہیں، وہ سرور کائنات ہے، نبیوں کا سردار ہے، جس کے دروازے کے اندر بھی فرشتے کھڑے ہیں، باہر بھی فرشتے کھڑے ہیں، جس کی بارگاہ میں جبریل امین حاضر ہوتا ہے مگر خدا کا رسول نہیں اٹھتا، فرشتوں کا سردار آئے نہیں اٹھتا، دنیا کا سردار آئے نہیں اٹھتا، بڑے سے بڑا انسان آئے نہیں اٹھتا، بیٹی آئی اٹھ کھڑا ہوا امت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ بیٹیوں کا ادب کرنا، حیا کرنا، میں تمہیں اولادوں کے حقوق بتانے چلا ہوں۔ جو فرشتوں کے لیے نہ اٹھا، جبریل امین کے لیے نہ اٹھا، صحیح بات ہے، کوئی آئے بڑے سے بڑا عرب سردار کیوں نہ آئے، میرے آقا کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند ہے، انسان تو انسان رہے، مگر یہاں درجے کی بات نہیں، امت کو سکھانا ہے۔ کوئی بیٹی آتی ہے، میرے آقا سرور کائنات کھڑے ہو جایا کرتے تھے، میرے آقا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں ہاتھ لے کر ہاتھوں پر بوسہ دیا کرتے تھے، بیٹوں کے ماتھے چوما کرتے تھے، بیٹیوں کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، بیٹی کے ہاتھ پہ بوسہ دیا، میرے آقا سرور کائنات کی شہزادی اپنے باپ کے ہاتھ پہ بوسہ دیا کرتی تھی۔ دوستو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے آقا نے اولاد کا ادب بھی سکھایا، والدین کا ادب بھی سکھایا، یہ میں بڑی مشکل بات کر گیا ہوں، لیکن بیٹی کے لیے باپ کھڑا ہو، آج کے معاشرے میں یہ بات نہیں رہی۔ کوئی پگڑیاں باندھنے کا نام میرے آقا کا سنت نہیں ہے، چادریں باندھنا میرے آقا کی سنت نہیں ہے، یہ تو اس عہد کی تہذیب تھی۔ میرے آقا نے پگڑی باندھی ہے تو ابو جہل نے بھی باندھی ہے، کافروں نے بھی باندھی، میرے آقا نے چادر باندھی، کافروں نے بھی باندھی، میرے آقا نے ابائیں کبائیں پہنی، کافروں نے بھی پہنی، فرق اباؤں میں نہیں تھا، فرق پگڑیوں میں نہیں تھا، فرق داڑیوں میں نہیں تھا، فرق تو اخلاق پیغمبر کا تھا، ادھر ابو جہل کھڑا تھا، ادھر رحمت اللہ عالمین کھڑا تھا، پتہ نہیں میں نے بس یا نبی میں نے ایک دفعہ